السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افہام کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ جناب معظم نائک صاحب ہیں۔ معظم نائک صاحب جماعت اسلامی کی جانب سے کووڈ کے بعد متاثرین کووڈ بالخصوص وہ خاندان اور وہ افراد جنہیں معاشی مشکلات کا، اکنامک کرائسس کا، فائنانشیل کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کے لیے ان کرائسس کو اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے جماعت اسلامی نے ایک فلیگ شپ پروگرام کا آغاز کیا ہے جو کووڈ-19 ہینڈ ہولڈنگ پروجیکٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس نام سے یہ پروجیکٹ کام کر رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے معظم نائک صاحب کنوینر ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے اور یہ پروجیکٹ کس طرح سماج میں لوگوں کی معاشی مشکلات کو، فائنانشیل ایشوز کو، کرائسس کو دور کرے گا، ان کا حل پیش کرے گا، انہیں حل کرے گا۔ معظم نائک صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں اور ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا مختصر انٹروڈکشن یا تعارف پیش کریں۔ دراصل کووڈ کے جو سیکنڈ ویو میں جو جانی نقصان ہوا ہندوستان میں، اس کے بعد سے یہ بات بہت زیادہ ڈسکشن میں آئی کہ لوگوں کا معاشی طور پہ بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایکچولی کووڈ جو لاک ڈاؤن اس کے بعد شروع ہوا، لاک ڈاؤن کے پہلے ہی مہینے کے بعد سے یہ بات میڈیا میں بہت تیزی سے آنا شروع ہوئی کہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں اور جو اسٹریٹ وینڈرز ہیں اور مائکرو جن کے بزنسز ہیں، اسمال اسکیل بزنسز ہیں، وہ آلموسٹ کولیپس ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فینومینا تھا جو اس وقت سوسائٹی میں بہت ہی الارمنگ لیول پر اس کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہاں جو سرویز آئے ہیں پچھلے دنوں، جو میڈیا میں بھی آیا ہے، اور ان سرویز کی رپورٹس یہ بتا رہی ہے کہ آلموسٹ 25 ملین لوگ جو ہے وہ اپنا جاب لوز کر چکے ہیں۔ ایک سروے تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 97% لوگوں کی جو لیول آف انکم ہے وہ ریڈیوس ہو چکی ہے۔ ہمارے جو ایسوسیٹ آرگنائزیشنز ہیں، جتنی ہماری تنظیمیں ہیں، ان سب کے پاس اپلیکیشنز کی ایک بڑی تعداد ہے۔ لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے لونز چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ واپس سے اپنے آپ کو کھڑا رکھ سکیں۔ اسپیشلی لاک ڈاؤن کے ایفیکٹس سے لوگوں کی سب کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے۔ اسی درمیان یہ بات آئی کہ ہم لوگوں کو ہندوستان میں ان لوگوں کے لیے کوئی سہارا بننا چاہیے، ان لوگوں کا ہیلپ کرنا چاہیے، ان کے لیے جو ہے کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جس میں ہم ان کو سپورٹ کر سکیں۔ اس وقت جتنے CSR فنڈس ہیں نیشنل لیول پہ، وہ سب فنڈس اس وقت لائیولیہوڈ پروجیکٹس کے لیے فوکس کیے جا رہے ہیں، اور سارے NGOs کا فوکس جو ہے اس وقت لائیولیہوڈ پروجیکٹس ہے کہ جہاں ہم لوگوں کو ہینڈ ہولڈ کر سکیں، ان کو چھوٹا بڑا لون پرووائڈ کر سکیں، ان کو واپس سے کھڑا کر سکیں۔ اسی کے پیش نظر جماعت اسلامی کی شورا نے یہ ڈیسائیڈ کیا مرکزی سطح پر کہ ہمیں بھی جو ہے اس معاملے میں کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ شورا نے یہ کمیٹی بنائی، وہ کمیٹی پچھلے 6-7 مہینے سے اس پر محنت کی ہے، اس نے اپنا ہوم ورک کیا، اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ ہمیں جو ہے اس قسم کا ایک فنڈ ریزنگ پروگرام کرنا چاہیے جس میں ہم لوگوں سے ڈپازٹس اور ڈونیشنز حاصل کریں اور اس کو ہم ہمارے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کے تھرو ڈسبرس کریں۔ تو کووڈ-19 ہینڈ ہولڈنگ پروجیکٹ بیسیکلی 3 فیزز میں ہے۔ ایک فیز اس میں فنڈ ریزنگ ہے، دوسرا جو ہے اس کا ڈسبرسمنٹ ہے ٹو دا پیپل دوز ہو جن کو لونز کی ضرورت ہے، اور اسی کے اندر ایک ان بلڈ فیز ہے، وہ یہ کہ ہم اسٹارٹ اپس اور جو لائیولیہوڈ آئیڈیاز ہیں
اس پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں نیٹ ورکنگ میں، جس میں وہ لوگ جو ہے اپنے پروڈکٹ کو لوگوں تک کے پہنچا سکیں۔ معظم نائک صاحب، یہ بتائیں کہ یہ پروجیکٹ کیا صرف ایک سینٹرل لیول یعنی دلی ہی سے کام کرے گا، یا یہ 3 ٹیئر سسٹم ہوگا، یعنی مرکز دلی میں، پھر اسٹیٹ کے زون کے ہیڈ کوارٹرز پر اس کی برانچز ہوں گے، اور نیچے یونٹ لیول پر اس کی برانچز ہوں گی، اس طرح 3 ٹائر سسٹم جسے کہتے ہیں؟ 3 ٹیئر سسٹم ہوگا یا پھر سینٹرل دلی ہی سے یہ آپریٹ ہوگا؟ دیکھیے، اصل میں ہم لوگوں نے تو اس کو ملٹی لیول پر اس کو لانچ کر رہے ہیں۔ یہ لوکل مقامی جماعت سے لے کے مرکز کی سطح تک کے آل 3 ٹائر پہ اس کو آپریٹ کیا جائے گا۔ یہ نیشن وائڈ کیمپین ہے، جس میں امیر مقامی سے لے کے تو مرکز تک کے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رول ڈیفائن ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فنڈ ریزنگ میں سارے لوگ انگیج ہوں، اور پورے نیشنل لیول پہ ہم یہ پیغام لوگوں کو دیں گے، اور کراؤڈ فنڈنگ بھی کی جائے گی، اسپیسیفک ڈپازٹس بھی حاصل کیے جائیں گے۔ جماعت کے تینوں لیول پر اس پہ کام کیا جائے گا، مقامی سطح پر بھی، حلقے کی سطح پر بھی، اور مرکزی سطح پر بھی۔ تینوں لیول پہ فنڈ ریزنگ بھی کی جائے گی۔ تینوں لیول پر جو ہے ہم جو ڈسبرسمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کو بھی کریں گے۔ وہ اس طرح سے ہوگا کہ کسی مقام پر کسی فرد کو لون کی ضرورت ہے، وہ چھوٹا سا بزنس کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا پروجیکٹ سبمٹ کرے گا، مقامی امیر سے لے کے تو امیر حلقہ تک کے اس پروسیس میں، اس کے اپروول کے پروسیس میں وہ ایک طرح کے ریکمینڈ کرنے والی اتھارٹی بن جاتی ہیں، اور پھر ہم اس کو جو ہے سینٹرل لیول پر، چونکہ ہمارے پاس اس میں بھی 2 یہ ہے، ایک یہ کہ جہاں پر مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ہے تو ہم جو ہے اس مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کو لونز دیں گے، ڈپازٹس دیں گے، اور وہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹس ان لوکل جو جن کو لون دینا ہے ان کو ڈیل کریں گے۔ لیکن جہاں پر وہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، وہاں پر ہم لوگ اس کو جو ہے مرکزی سطح سے ڈیل کریں گے۔ یہاں ہم سیکشن 8 کمپنی لانچ کر رہے ہیں، اور وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے ان لوگوں کو لون دیا جائے گا۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ تینوں لیول پر یہ پوری ایکٹیویٹی رن کی جائے گی۔ اس پروجیکٹ کے تحت کیا صرف لون دیے جائیں گے، یا ایڈ یعنی مدد بھی کی جائے گی، ون ٹائم ایڈ جسے کہتے ہیں، مدد کرنا، یا صرف لون دیا جائے گا؟ ہم لوگ لون دیں گے۔ یہ جو پورا سسٹم ہے، ہم نے اسی لیے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس کو اس کا بیسیکلی اس کو انگیج کیا ہے، سہولت کے سارے ایفیلیٹس کو، اور سہولت ایز این آرگنائزیشن اس کو انگیج کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایکسپرٹیز ہیں لون دینے میں اور لون کو ریکور کرنے میں۔ تو ہم لوگوں کو لون دیں گے 5,000 روپے سے 5 لاکھ روپے تک کے ڈفرینٹ پیکیج میں، اور وہ لون ریکور کرے گی وہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹ آسان قسطوں میں۔ آپ نے کہا کہ صرف لون دیں گے، ٹھیک ہے، یہ لون سیکیورڈ لون ہوں گے یا ان سیکیورڈ لون ہوں گے؟ یعنی اس لون کے حاصل کرنے کے لیے کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت دینی پڑے گی، یا بنا ضمانت، بنا گارنٹی آپ لوگوں کو، ضرورت مندوں کو لون دیں گے؟ ان سیکیورڈ لون ہے۔ نائک صاحب، آپ بتائیں کہ لون ڈسبرس کرنے کا کیا سسٹم ہوگا، سمپل سا سسٹم کووڈ ہینڈ ہولڈنگ پروجیکٹ کے تحت؟ جو ہمارے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹس اس کو فالو کرتے ہیں، 2 گارنٹر ہے، اور وہاں پر ریکمینڈنگ اتھارٹیز ہیں، پھر سوشل اس کا جو بانڈنگ ہے، یہ سب چیزیں اس کو یہ کرتی ہیں۔ اور ابھی اس میں جتنی مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ہماری چل رہی ہے اور جہاں جہاں پر ہم لوگ لینڈنگ کر رہے ہیں، وہاں ریکوری 97% پلس ہے۔ تو ہمارا ایکسپیرینس بھی اچھا ہے کہ ہم لوگ آسانی سے ریکور کر پا رہے ہیں۔ کیا اس پروجیکٹ کے تحت کسی قسم کی امداد کرنے کا کوئی پروویژن ہے، مثلاً ایجوکیشنل لون ہے، یا پھر لوگوں کے لیے کنزمپشن لون ہے، یا کسی گھریلو تقریب کے لیے، شادی بیاہ کے لیے بھی کوئی لون وغیرہ دیا جا سکتا ہے؟ ایکچولی ہم پورے کیمپین کو ایڈ کی طرح لانچ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو دے دیں اور پھر اس کے بعد وہ اس سے واپس نہیں مانگے گا۔ یہ کیمپین اس طرح سے بلڈ ہی نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ آپ لون کیسے دیں گے، لوگوں کی مدد کیسے کریں گے۔
اچھا، اس پورے پروجیکٹ میں فنڈ کہاں سے آئے گا، اور فنڈ کو اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا کیا سسٹم ہوگا؟ وہ لوگ جن لوگوں کے پاس سرپلس کچھ دینے کے لیے ہے، جو لوگ مختلف ملت کے اور قوم کے کاموں میں اپنا مال لگاتے ہیں، اعانتیں دیتے ہیں، خصوصی ڈونیشن دیتے ہیں، اس وقت جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ہیلتھ کیئر میں ڈونیٹ کیا ہے، یا یہ کہ جن لوگوں نے فوڈ کے پیکٹس میں ڈونیٹ کیا ہے، ہم انہی سارے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے مال کا کچھ حصہ، کچھ اعانتیں، کچھ صدقات، کچھ خیرات اس کام کے لیے لگائیں، تاکہ یہ پیسہ جو ہے این چین ہو کے ان لوگوں تک پہنچے جو لوگ اپنے معاشی طور پہ اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں۔ تو اس میں بڑے ڈونرز بھی ہوں گے، چھوٹے ڈونرز بھی ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس میں جو ہے ہمارے کراؤڈ فنڈنگ کے اندر 100، 200 اور 500 روپے سے تعاون کریں گے۔ اس میں وہ ڈونرز بھی ہوں گے جو لوگ پورے کیمپین کو اسپانسر بھی کریں گے، کسی اسٹیٹ کے ایک بجٹ کو اسپانسر کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بہت سارے CSR فنڈز ہوں گے جو ہمارے اس کیمپین کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کہا کہ اس میں ڈپازٹ بھی لیے جائیں گے، آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، یعنی کہ اگر کسی کے پاس کچھ فاضل رقم ہے، مختصر ہو یا زیادہ ہو، تو یہ مختصر یا زیادہ رقم جو فاضل کسی بینک اکاؤنٹ وغیرہ میں رکھی ہوئی ہے، اسے ایک شخص، ایک فرد جو خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، مدد کا جذبہ رکھتا ہے، وہ آپ کے پاس ڈپازٹ کرا سکتا ہے۔ اس کا کیا سسٹم ہوگا؟ ایگزیکٹلی یہی طریقہ ہے ڈپازٹس کا، کہ وہ کسی مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹ کو ایک مدت کے لیے اپنا فنڈ دے دیتا ہے، اور وہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹ اس کو اس مدت بھر استعمال کرتی ہے اور پھر وہ اسے ریٹرن دے دیتی ہے، تو اسی کو ڈپازٹ کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اس قسم کے بہت سارے فنڈز آئیں گے، بہت سارے ڈونرز ایسے آئیں گے جو ایز اے ڈپازٹ ہمیں جو ہے اپنے اس پروجیکٹ کے لیے ہم کو رقم کسی مدت کے لیے دیں گے، اور ہم اس کو جو ہے کسی مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹ کو دیں گے تاکہ وہ اس کو جو ہے لوگوں تک کے پہنچائے۔ ذرا سا آپ بتائیں کہ ڈونر یا ڈپازیٹر کس طرح پیسے ڈونیٹ کر سکتا ہے، کس اکاؤنٹ میں اس کو پیسے جمع کرنے ہوں گے، اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ ہمارے پاس اکاؤنٹ اوپن کیا ہے، ہم نے دہلی پہ ایک اکاؤنٹ ہم نے اوپن کیا ہے، اس اکاؤنٹ میں ہم جو ہے لوگوں سے پیسہ لیں گے ڈونر کا۔ جس مقام پر مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹ قائم ہے، ہم نے ایک ڈسٹریبیوشن کمیٹی بنائی ہے، ڈسبرسمنٹ کمیٹی بنائی ہے۔ وہ کمیٹی بیسیکلی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس پرٹیکولر اسٹیٹ میں جہاں پر ہمیں اماؤنٹ جو ہے جمع ہوئی ہے، وہ اس میں سے کتنا پرسنٹ ہم جو ہے اسی اسٹیٹ میں خرچ کریں گے، اسی اسٹیٹ میں ڈسبرس کریں گے۔ تو ہم جو ہے وہ اس سینٹرل پول سے وہاں پر اس کو، اس ڈپازٹ کو لے جائیں گے، اس فنڈ کو لے جائیں گے، اس مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹ کے تھرو ڈسبرس کریں گے۔ ناظرین، آپ نے ابھی معظم نائک صاحب سے کووڈ-19 ہینڈ ہولڈنگ پروجیکٹ کی تفصیلات کو سماعت کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے تاکہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، کووڈ سے متاثر ہیں، وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم سے رجوع کر سکیں گے۔ کووڈ ہینڈ ہولڈنگ پروجیکٹ کے ذمہ داران سے وہ رجوع کریں گے اور اپنے فینانشیل کرائسس اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اسے پھیلائیں گے تو سماج میں ایسے بے شمار افراد موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، جو فینانشیل کرائسس میں مبتلا ہیں، جن کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، ان کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ یہ ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ ہینڈ ہولڈنگ پروجیکٹ کے ذریعے متاثرین کی یا ضرورت مندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جو احباب، جو حضرات ہمارے اس پروجیکٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اس میں اپنے پیسے ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے اسکرین پر ہیلپنگ ڈیسک کا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور تفصیلات حاصل کریں۔ اسی طرح ٹیلی فون نمبر کے علاوہ ویب سائٹ کا URL بھی ہم نے ڈسپلے کیا ہے اسکرین پر۔ اس ویب سائٹ پر جائیے اور تفصیلات حاصل کریے اور اس پروجیکٹ میں بھرپور حصہ لیجیے۔ شکریہ۔